چاہیے، ہم مسلمانوں کے ایک ہی سب میں ہونا چاہیے، لیکن اے خدا کی پاکیزہ کتاب قرآن، اے اللہ کے حکمت سے بھرپور لارے کتاب قرآن، اے پوتر پستک، ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قادری نظر آ رہا ہے، کوئی چشتی نظر آ رہا ہے، کوئی نقش بندی نظر آ رہا ہے، کوئی نوری نظر آ رہا ہے، کوئی اشرفی نظر آ رہا ہے، کوئی حبیبی نظر آ رہا ہے، کوئی عزیزی نظر آ رہا ہے۔ اے خدا کی پاکیزہ کتاب قرآن، اے اللہ کے حکمت سے بھرپور لارے کتاب قرآن، اے پوتر پستک، یہ آپس میں اختلاف کیسا ہے، یہ آپس میں گروہ بندی کیسی ہے، یہ آپس میں لڑائی کیسی ہے؟ عزیزان ملتی اسلامیہ ذرا غور کرو، قرآن کے جانب سے ہمیں علماء کرام نے جواب دے دیا کہ ظاہر میں تو اختلاف ہے، باطن یعنی حقیقت میں اتحاد ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، ہمالیہ پہاڑ تو ہل سکتا ہے، لیکن طارق رائے بریلوی کی مثال کو کوئی مائی کا لال ہل نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک جامع مسجد ہے، اس کے مختلف یا 4 راستے ہیں، ایک راستہ اتر کی طرف سے آ رہا ہے، ایک راستہ دکھن کی طرف سے آ رہا ہے، ایک راستہ پورب کی طرف سے آ رہا ہے، ایک راستہ پچھم کی طرف سے آ رہا ہے۔ ذرا اپنے ذہن کو اور قریب کر لو، ایک مکان ہے، اس کے مختلف یا 4 دروازے ہیں، ایک دروازہ اتر کی طرف ہے، ایک دروازہ پچھم کی طرف ہے، ایک دروازہ پورب کی طرف ہے۔ المختصر اگر کوئی جامع مسجد کے پورب کے راستے سے جامع مسجد کے اندر تک آنا چاہے تو کیا وہ شخص آئے گا کہ نہیں؟ یقیناً آئے گا۔ اگر کوئی شخص دکھن کے راستے سے جامع مسجد کے اندر آنا چاہے تو کیا وہ جامع مسجد تک پہنچے گا کہ نہیں؟ یقیناً پہنچے گا۔ المختصر اگر کوئی شخص اپنے مکان کے بائیں دروازے سے یا دائیں دروازے سے اندر آنا چاہے تو کیا وہ مکان کے اندر داخل ہوگا کہ نہیں؟ یقیناً ہوگا۔ جب آپ ان مثالوں سے سمجھ لیے ہیں، جب آپ پورے طور پر سمجھ گئے ہیں، تو طارق رائے بریلوی کو کہہ لینے دیا جائے، اور مجھے کہہ لینے کی اجازت دے دیا جائے۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں یاد رکھو، جس طرح جامع مسجد ایک ہے مگر راستے مختلف ہیں، اسی طرح رشد و ہدایت کی اصل منزل ایک ہے مگر راستے مختلف ہیں۔ اور یاد رکھو، جسے راستہ مل گیا اسے منزل مل گئی، اور رشد و ہدایت کی اصل